الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث، آج ہم 10 حدیثیں سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر گھمنڈ اور تکبر پایا جاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی انسان کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے، گھمنڈ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی تکبر کرتا ہے، جو آدمی گھمنڈ کرتا ہے، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور تکبر کرنے والا قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کس کی شکل میں؟ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق چیونٹی کی شکل میں اس کو اٹھائے گا، تاکہ اس کو حقیر اور کمزور ثابت کیا جا سکے۔ دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن المؤمن کقتلہ۔ مومن پر لعن طعن کرنا اس کو قتل کرنے کے جیسے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قتل کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہی لعنت بھیجنے کا بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے کسی پہ، خود بھی لعن طعن سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی لعن طعن کرنے سے بچانا چاہیے، لعن طعن سے بچنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ لعن المؤمن کقتلہ۔ مومن پر لعن طعن کرنا اس کو قتل کرنے کے جیسے ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یبن آدم انفق انفق علیک، کہ اے آدم کی اولاد میرے راستے میں خرچ کرو، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہماری گارنٹی لے رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے۔ دوسرا کہتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخیلی کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو خرچ کرنے سے ہمارا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ ہم تجھ پر خرچ کریں گے۔ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد میرے راستے میں خرچ کرو، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ چوتھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوتی ہے۔ جس کیفیت میں ایک انسان کی موت ہوتی ہے نا، اسی کیفیت میں وہ اٹھایا بھی جائے گا۔ اسی لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ دین کے راستے پر چلیں، کیونکہ موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اصل میں اچھے خاتمہ، اچھی موت کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اگر ہم اچھے عمل میں تھے اور اسی حالت میں ہماری موت ہوئی تو ہم جنتی ہوں گے، اگر ہم اچھے عمل میں نہیں تھے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو ہم جنتی نہیں ٹھہریں گے۔ اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو چاہیے کہ ایمان، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر جمع رہے، نیکیوں کا کام کرتا رہے، نماز روزے کی پابندی کرتا رہے، کبھی بھی اس سے غفلت نہ برتے، کیونکہ موت کا کوئی ٹھیک نہیں۔ پانچویں حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس،
وہ اللہ کا شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو آدمی لوگوں کے احسانات کو نہیں پہچانتا، لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھی نہیں پہچانے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اگر وہ کسی انسان کے احسان کا شکر گزار نہیں بن رہا ہے تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں نے اگر ہم پر کوئی بھی احسان کیا تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ ادا کرنے کے کلمات کیا ہیں؟ کیا سکھائے گئے ہیں وہ کلمات؟ جزاک اللہ خیرا۔ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کیا اور اس نے جزاک اللہ خیرا کہہ دیا تو اس نے بہت تعریف کی اس کی۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلا دے، بہت ہی اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلا دے۔ چھٹی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ ذکر کرنا بھی اچھی بات ہے، پیاری بات کریں، اچھی گفتگو کریں، یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کے دلوں کو خوش کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کوئی بھی اچھی بات آپ کر رہے ہیں جس میں اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے والی بات آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ صدقہ اسلام میں صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اچھی گفتگو کسی سے کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی گفتگو صدقہ ہے۔ ساتویں حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے پاس بال ہوں اسے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کے سر میں بال ہو، داڑھی کے بال ہوں، اسے اس بال کا احترام کرنا چاہیے، اس کی زینت اور زیبائش کا خیال کرنا چاہیے، اس کو بکھرا ہوا نہیں رکھنا چاہیے، پراگندہ نہیں رکھنا چاہیے، سنوار کر رکھنا، کنگھی کرنا، یہ اسلام کو مطلوب ہے، اسلام ہمیں اس پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے پراگندہ سر رہنا، بال بکھرا ہوا رہنا، داڑھی کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ حدیث کیا ہے؟ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ آٹھویں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ کیا حدیث ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ پاک صاف رہنا خوبصورتی ہے کہ نہیں؟ تو پاکی اور صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ناپاکی بدصورتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ناپاکی کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کر۔ کیا مطلب؟ حیا ہی، شرم ہی ایک انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس کے اندر سے حیا نکل جائے وہ ہر برا کام کر سکتا ہے۔ کیوں ہر برا کام کرے گا؟ اس لیے کہ جو چیز اس کو برائی سے روکنے والی تھی، جو خوبی اس کو برائی سے روکنے والی تھی، وہ خوبی ہی اس کے اندر سے
جاتی رہی، اور وہ خوبی کیا ہے؟ حیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کر۔ مطلب یہ ہوا کہ حیا کی خوبی کسی کے اندر سے نکل گئی تو جو چاہے گا کرے گا، اس کو اب کوئی چیز روکنے والی نہیں رہے گی۔ آج کی 10ویں حدیث ہے، الادب المفرد کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تہادو تحابو، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ گویا کہ گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے، ہدیہ محبت کی پہچان ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے تھے، ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور ہدیہ دینے پر ابھارتے بھی تھے۔ اس لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کو ہدیہ دینا چاہیے، اور ہدیہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔